بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا سیریز شرح ادائے کے بخشش قسط نمبر 22 کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہی کلام چل رہا ہے، محمد مظہر کامل ہے، آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہوئے کم خوابی ہجراں میں ساتویں پردے کم خوابی، تصور خوب باندھا آنکھوں نے استار تربت کا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ کم خوابی بمانا کم سونا نیند نہ آنا، ہجراں بمانا جدائی فراق، پردے بمانا اوٹ چلمن۔ کم خوابی کم خواب سے ہے، یعنی ایسا قیمتی ریشمی لباس جس پر سونے کی تاروں کا کام ہوا ہوتا ہے۔ تصور بمانا خیال، خوب، اچھا، عمدہ، نفیس۔ استار یہ ستر کی جمع ہے بمانا پردہ، حجاب، اوٹ۔ مطلب تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی میں میری آنکھوں نے آپ کے مزار پاک کا ایسا تصور باندھا کہ میری کم خوابی کم خواب کا روپ دھار گئی۔ آپ کی قبر انور اور میری آنکھوں کے بیچ میں حائل ساتوں پردے سونے سے مزین کم خواب جیسے بیش قیمت ریشمی پردوں کی صورت اختیار کر گئے۔ یہ فنا فی المحبوب اور فنا فی المطلوب کی انتہا ہے، اور مضبوط رابطے اور مضبوط تصور کا حاصل۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ غرض کے مطلوب کا تصور جس قدر قوی ہوتا جاتا ہے، حائل جبات اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ جسے عشاق کی جنت کہا کرتے ہیں اہل حق، وہ ہے صحرا تیرا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ گرے جاتے ہیں تیرے نام لیوا باریسیاں سے، تو گرتوں کو اٹھا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ کنارہ دور ہے کشتی شکستہ اور بھنور حاہل، خبر لے میں چلا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ اگر مل جائے چھینٹا قطرہ رحمت سے عالم کو، تو ہو سب کا بھلا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ کھلی جس سے یہ مرجھائی ہوئی کلیاں میرے دل کی، چلا ایسی ہوا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ گناہ گاروں کی جانب سے خطاؤں پر خطائیں ہیں، مگر تجھ سے عطا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ سلاطین جہاں دیتے ہیں آ کر بھیک لینے کو، تیرے در پہ صدا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ ہزاروں کو حیات جاوداں بخشی تو میرا بھی دل مردہ جلا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ تیری خوشبو ہے جب رہبر تو زائر کس لیے پوچھیں، تیرے در کا پتہ اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ کہیں بازار محشر میں نہ میرے عیب کھل جائیں، تو دامن میں چھپا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ وہ روزہ جس پہ ہیں جبرائیل بھی سو جان سے قربان، ان آنکھوں سے دکھا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یقین ہے وقت جلوہ لغزشیں پائے نگاہ پائے، ملے جوش صفائے جسم سے پابوس حضرت کا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ جلوہ بمانا دیدار، نظارہ، تجلی، نورانی چمک۔ لغزش غلطی، خطا، کوتاہی۔ پائے بمانا قدم، نگاہ
بمانا نگاہ نظر، جوش بمانا ولولہ جذبہ، صفائے جسم بمانا بدنی پاکیزگی و طہارت۔ لفظ استعمال ہوئے پابوس بمانا پاؤں چومنے والا، خوش آمدی۔ حضرت بمانا حضرت کا لقب، حضور، قبلہ۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ جلوہ فرما ہوں گے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے انوار کی تاب نہ لا سکے گی۔ وہ رخ انور کی تابانیوں سے لڑکھڑا کر آپ کے قدموں کو چوم لیں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن اطہر کی نفاست و لطافت سے نگاہ کو ایسا جوش آئے گا کہ اس کے پاؤں ثابت قدم نہ رہ سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے رعب کے باعث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رخ انور کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے اور دیکھ سکتے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بالعموم نگاہیں جھکا کر بیٹھتے تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں وہ جمال جہاں آرا سماتا نہیں تھا، بلکہ یوں کہیں کہ ان کی نگاہیں اس کریم کے جمال کا احاطہ نہیں کر پاتی تھی۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دان پھول، زخن پھول بدن پھول، دل بستہ و خون گشتہ، نہ خوشبو نہ لطافت، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کوئی ایسی ذات ہمہ صفت، کوئی ایسا نور ہمہ جہت، کوئی مصطفیٰ مجتبیٰ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ہے حسن نبی کی کیسے صفت، جس کی ہے خدا کو بھی چاہت، وہ شمس چمکتا ہے رنگ، پھر اس میں ملاحت کیا کہنا۔ تاباں ہے ہر ایک شے میں رخ پاک کا جلوہ، ہر گل سے چلی آتی ہے خوشبو ہے محمد۔ شاخ قامت میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں، سنبل نرگس کل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھول شاخ۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش طرح ایڑیاں۔ ہے گل باغ قدس رخسار زیبائے حضور، سروے گلزار قدم قامت رسول اللہ کی۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دل زخمی نمک پر وردہ ہے،
کس کی ملاحت کا مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں. چھڑکا مطلب ڈالا، وہاں یعنی وہاں، مرہم مطلب زخم پر لگائی جانے والی گاڑی چکنی دوا، کافور بمانا خوشبودار سفید دوا، زخمی زخم کھایا ہوا، پروردہ پالا ہوا، پرورش کیا ہوا. ملاحت نمکین حسن، خوبصورت مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ زخمی دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیح حسن کے نمکینی چھڑکاؤ سے پروان چڑھا ہے. یہاں دنیا میں اگر دل کے زخموں پر عشق کے نمک کا چھڑکاؤ ہوا تو وہاں عالم آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے کافوری مرہم سے دل کے زخموں کو ٹھنڈک ملے گی. شعر عرض کرتا ہوں. جو نور بار ہوا آفتاب حسن ملیح، ہوئے زمین و زمان کامیاب حسن ملیح. جمال والوں میں ہے شور عشق اور ابھی، ہزار پردوں میں ہے آب و تاب حسن ملیح. خداوند جہاں جب خود ہے پیارا تیری صورت کا، تو عالم کیوں نہ ہو بندہ تیرے حسن و ملاحت کا. ہو حسن نبی کی کیسے صفت جس کی ہے خدا کو بھی چاہت. وہ شمس چمک طٰہٰ رنگ پھر اس میں ملاحت کا کیا کہنا. تیرے حسن و ملاحت پر دو عالم کیوں نہ ہوں قربان. خدائے پاک ہے جب تیرا خواہاں یا رسول اللہ. جو دیکھیں حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائیں قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں.